قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ تیسرا پارہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق فرمایا: وآتینا عیسی ابن مریم البینات، کہ ہم نے انہیں واضح نشانیاں معجزے عطا کیے. وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی. تو انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں امت کے لیے اس احتیاط کو بیان کیا ہے کہ انبیاء کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک کو دوسرے پر اس طرح فضیلت نہ دو کہ جس سے دوسرے نبی اس کی شان میں تنقیص کا پہلو، بے ادبی کا پہلو نکلتا. ایسی فضیلت دینا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کی وحی لانے والے ہیں، سب کا درجہ ایک ہی ہے. باقی اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبے میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تیسرے پارے کے آغاز میں ہی آیت الکرسی بھی ہے، جو انتہائی عظیم آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت کی علو شان، اس کی صفت جلال، اس کے عظیم مقام اور مرتبے کا ذکر. اس کی انتہائی فضیلت آئی ہے. رات کے وقت اگر انسان اسے پڑھ لے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ اس پر رہتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، فرمایا کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ. تو آیت الکرسی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، اللہ رب العزت کی صفات جلال ان پر ایمان لانا، اور اللہ رب العزت کی مقام اور مرتبے کو پہچاننا، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھنا، یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکت کو لے کر آتا ہے. صبح اور شام اس کی تلاوت کرنا، اس سے انسان سرکش جنوں سے حفاظت کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے وقت کے بادشاہ کو اللہ کی توحید سمجھائی، لیکن اس نے انکار کیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ 4 پرندوں کو لیجئے، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیجئے، اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیجئے، اور پھر انہیں آواز دیجئے، اللہ کی قدرت کے ساتھ وہ آپ کی طرف آئیں. چنانچہ اسی طرح ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کا اطمینان قلب اس پر کروا دیا، کیونکہ خبر اور مشاہدے میں فرق. جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو مزید یقین اور ایمان کے اندر کسی بھی خبر کے متعلق وہ پختہ ہو جاتا ہے. اسی طرح احیاء موتیٰ میں سے مردوں کو زندہ کرنا، اس میں سے ایک اور واقعے کا بھی اسی رکوع کے اندر ذکر ہے کہ ایک شخص
جنہیں بعض مفسرین نے عزیر علیہ السلام بیان کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ بستی گری پڑی تھی، کہنے لگے کہ اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان پر موت کو طاری کر دیا اور 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اگلے رکوع میں، اور اس میں خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ جب خرچ کرو تو جس پر خرچ کر رہے ہو اس پر احسان نہ جتلاؤ، اور نہ ہی خرچ کرتے ہوئے ردی چیز، نکمی چیز اللہ کے راستے میں دو، اور نہ ہی ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرو۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں نکلنے والے جو طلباء ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح خرچ کے مقابلے میں وہ لوگ جو مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ وہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ انہیں شیطان نے خبتی کر دیا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت سود کی طرح ہے، تجارت میں بھی نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تجارت اللہ نے حلال کی ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا، یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت جو سود لیتا ہے اس کے مال کو مٹاتا جاتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا جب کھڑا ہوگا قیامت کے دن تو اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہو، جبکہ سود والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حروف کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت اس کا ذکر کیا، اور یہ تجارت کے متعلق ہے، لین دین کے متعلق، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور پھر اس لکھے ہوئے پر تم 2 گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد عادل گواہ نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس پر گواہ ہو جائیں، کیونکہ عورتیں عام طور پر تجارت کے معاملات اس میں ان کا دخل نہیں ہوتا، لہذا ان کے لیے قاعدہ اور کلیہ 1 کے مقابلے میں 2 عورتوں کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو نازل کیا ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم آیتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کو عرش کے خزانے میں سے دی گئی، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسی آیات نہیں دی گئی۔ اور اسی طرح اس کی یہ فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ جو رات کے وقت ان 2 صورتوں کو پڑھ لیتا ہے، ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کفتا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے لازمی طور پر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لے۔ ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کئی قسم کی آفات سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم آیتیں ہیں کہ انسان ان کو پڑھنے کے ساتھ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ ان آیتوں کو یاد کرے۔ اگلی سورت سورہ آل عمران ہے، اس میں
عمران ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس خاندان کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ رب العزت نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 83 آیات نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کر رہا تھا، ان کے جواب میں نازل ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا ذکر کیا اور ان کے متعلق صحیح بات کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا ہونا، اس کو بعید سمجھنا، یہ تمہاری عقلوں کے لحاظ سے تو بعید ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے بعید نہیں ہے۔ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام جو پیدا ہی بن باپ اور بن ماں کے ہوئے ہیں، اگر بن باپ کے اللہ تخلیق کر سکتا ہے کن کے ساتھ، تو بن ماں باپ کے تخلیق کر سکتا ہے تو بن باپ کے تخلیق کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے ہاں اسی طرح ہے جس طرح آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا اور کہا کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے، کیونکہ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے، بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت پر کوئی بعید نہیں۔ اور اس سلسلے میں صحیح عقیدے کا ذکر کر کے نجران کے اس عیسائی وفد کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ جب دو فریق آپس میں کسی بات پر ان میں فیصلہ نہ ہو، دلائل میں وہ ایک دوسرے کے دلائل کو نہ مان رہے ہوں، تو پھر چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں اس بات میں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ مباہلہ ویسے تو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو دعوت مباہلہ دی اور چیلنج دیا تھا کہ میں نے تیرے سامنے قرآن اور حدیث سے دلائل بیان کیے ہیں، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر لعنت۔ تو یہ مباہلہ دیا اور چیلنج دیا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی کے اندر مرے گا۔ مرزا غلام قادیانی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کی زندگی کے اندر جہنم رسید ہوتا ہے اور مولانا اس کے بعد کئی سال زندہ رہتے ہیں۔ تو دعوت مباہلہ اس سلسلے کے اندر قرآن نے اس کی تعلیم دی کہ فرق باطلہ کے ساتھ اور اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ تم دعوت مباہلہ کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انسانوں کو پیدا کیا اور کس طرح ماؤں کے رحموں میں وہ انسانوں کی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العزت کے ہاں صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے مال و دولت کے اندر اللہ رب العزت نے کشش کو رکھ دیا ہے، مزین کر دیا ہے، لیکن یہ دنیا کا عارضی سامان ہے، اور اس کے برخلاف آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ عقل مند وہ ہیں
کہ جو دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرتے۔ الصابرین والصادقین، ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ رب العزت سے استغفار کو طلب کرنے والے ہیں۔ تو سحری کا وقت بڑا عمدہ وقت ہے، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر آج کل یہ فائدہ انسان کو آسانی سے میسر آ سکتا ہے کہ انسان 5، 10، 15 منٹ پہلے اٹھ جائے اور وضو کرے، وضو کر کے سحری کے لیے بیٹھے، استغفار کرتا رہے جب تک وہ سحری کے انتظار میں ہے، بجائے کہ انسان گھر میں شور و غل کو برپا کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ استغفار کے طریقے کو اپنائے، کیونکہ یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی خرابیوں کو بھی اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کی خرابیوں کو بیان کرنے کے ساتھ اپنے دلائل کو بیان کیا ہے، اور حق کی وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس خاندان پر، آل عمران پر جو اللہ نے انعامات کیے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں جو معجزے عطا کیے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ماں کی گود میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا، اپنے نبی ہونے کے متعلق اور ماں کی سچائی کے متعلق لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے ان میں سے یہ تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ پیدائشی طور پر جو نابینا ہوتا تھا، اور اسی طرح وہ جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللَّهِ اسے صحیح کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح جو رات کو بنی اسرائیل کھاتے تھے، جو اپنے گھروں میں سٹور کرتے تھے، اللہ کے حکم سے انہیں اس کی خبر دے دیتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتے اور پھر اس میں پھونکتے، اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر کر کے اس بات کو بیان کر دیا کہ اہل کتاب ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک خزانہ بھی دے دیں تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ جو وقت مقرر ہے اس پر واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ 1 دینار اگر آپ انہیں دیں، وقت آئے گا تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے، مگر یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے اوپر کھڑے رہیں اور مجبور کر دیں کہ وہ آپ کی رقم کو واپس کریں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں مسلمانوں کے مالوں کے متعلق فیصلہ کریں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، کیوں نہیں، بلکہ وہ شخص جو اپنے وعدے کو پورا کرے اور تقوی کو اختیار کرے تو اللہ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا، مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم۔ جیب میں پیسے ہیں، بینک میں پیسے موجود ہیں، لیکن لینے والا آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل کے اندر آئے گا۔ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا
کہ اللہ رب العزت نظر رحمت سے ایسے لوگوں کو دیکھے گا نہیں، نہ انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہود و نصارہ میں سے اور اس امت میں بھی جو ان کی خرابیاں آئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو دین کا علم انہیں دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور دنیا کا جو عارضی اور حقیر سا فائدہ ہے، چاہے انسان کی نظر میں وہ کتنا بڑا ہو، آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، اللہ رب العزت کی آیتوں کو توڑ موڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اسی وعید کو بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح بعض احادیث کے اندر وہ آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اور اسی طرح وہ جو اپنی تہبند کو، اپنے کپڑے کو، شلوار تہبند وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ فروخت کرتا ہے، ان کے لیے بھی یہی وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، اور نہ ہی قیامت والے دن ان سے کلام کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سورت کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، قیامت کے دن جب وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے، اور اللہ رب العزت ان کے سامنے اس بات کا سوال کرے گا کہ اگر تمہارے لیے زمین بھر کر سونا اور چاندی ہو، زمین بھر کر سونا، اسے تم خرچ کر کے اپنی جان کا چھٹکارا چاہو گے، تو وہ کہے گا کہ میں ایسا کرنے پر راضی ہوں۔ تو حکم دیا جائے گا کہ دنیا میں تو اس سے بہت ہی آسان چیز کا تم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، تم نے اتنی آسان چیز کو چھوڑ دیا، اور آج جو ہے تم یہاں تک خواہش کر رہے ہو کہ پوری کی پوری زمین وہ سونا بن کر اور سونے سے بھر دی جائے، تو میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اسے بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جبکہ دنیا میں تم ایمان سے دور رہے اور اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے رہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان نہ لا کر اس کے ساتھ شرک کر کے آج جہنم کا مستحق بن گئے ہو۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات اس دنیا میں عمل کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب انسان آخرت کے عذابوں کو، سزاؤں کو دیکھے گا تو اسے اب جو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس وقت اسے لگے گا کہ وہ کام بڑا ہی آسان تھا، یہ سزا، یہ آگ کا جلنا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ لہذا ابھی سے عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتا رہے، اور عاجز اور بے وقوف بن کر نہ بیٹھے کہ بس اللہ پر امیدیں لگائی ہوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لہذا جو مرضی میں کرتا رہوں، نماز چھوڑ کر میں شرک کا بھی مرتکب ہوں، کفر کا بھی مرتکب ہوں، لوگوں کے حقوق کو غصب کروں اور جیسے مرضی کرتا چلا جاؤں اور دھوکے میں رہوں کہ بس اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پکڑ نہیں میری پکڑ کرے گا۔ تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرتا رہے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ انسان بخشش اور مغفرت کو حاصل کر لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔